السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له، ثم قال جاء جبریل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا، وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ امام بخاری علیہ رحمت والرضوان یہاں پر جو یہ باب باندھ رہے ہیں، یہاں پر لفظ باب جو ہے یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے اور سوال کی طرف مضاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا، عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ، ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں، وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له، اور اس سلسلے میں یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے سوال کا بیان دیا یعنی جواب دیا۔ پھر ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، کہ جبریل علیہ السلام آئے تم کو تمہارا دین سکھانے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کا وقت کیا ہے، اس کے وقت کے علم کے بارے میں سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جواب دیا۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا، یعنی ایمان کا جواب اور ایمان کا سوال، اسلام کا سوال اور اس کا جواب، احسان اور قیامت کے علم کا سوال اور جواب، ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد عبد القیس آیا تھا، اور اس وفد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا سوال کیا۔ تو سرکار نے ایمان کے بارے میں جواب دیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اسلام کے بارے میں جواب دیا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ باب ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں یہ باب ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا تو وہ دین اس کی جانب سے مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان، اسلام، دین سب کا مصداق ایک ہے اور سب ایک پر صادق آتے ہیں۔ دلیل کے طور پر اس میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام
کہ نے جو سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں، ایمان اور احسان اور قیامت کے بارے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب دین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین، اسلام اور ایمان، ان تمام کا مصداق ایک ہے۔ ایسی دلیل کے طور پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وفد عبد القیس کے روایت کو بھی ذکر کیا کہ وفد عبد قیس آیا اور انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ ایسی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی ذکر کیا امام بخاری نے اللہ کے اس فرمان کو ذکر کیا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ تو ان سب سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام اور دین ایک ہی ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس باب کے باندھنے سے مقصود یہی ہے کہ ایمان اور اسلام اور دین سب کا مصداق ایک ہے، سب کا صدق ایک ہی پر آتا ہے۔ لہذا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مومن ہوگا تو وہ مسلم بھی ہوگا اور وہ دیندار بھی کہلائے گا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو وہ مومن بھی نہیں ہوگا اور وہ دیندار بھی نہیں کہلائے گا۔ تو اس طریقے سے ان تمام کا مصداق ایک ہے، یہ بتانا مقصود ہے امام بخاری کا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں باب کا۔ باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے وقت کے علم کے بارے میں سوال کیا، و بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان تمام سوالوں کا جواب دیا اور اس کا بیان فرمایا۔ لہو کی ضمیر کا مرجع حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی جبریل کے لیے سرکار نے بیان فرمایا۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، جبریل علیہ السلام آئے اس لیے تاکہ وہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو دیکھیے، ایمان کے بارے میں سوال ہوا، اسلام کے بارے میں سوال ہوا، احسان کے بارے میں سوال ہوا، علم ساعہ کے بارے میں سوال ہوا، تمام کو نبی نے دین قرار دیا۔ ابھی حدیث آپ پڑھیں گے، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو دین قرار دیا۔ تو مقصود حاصل ہو جائے گا اسی سے کہ دین، ایمان، اسلام سب کا مصداق ایک ہے۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد قیس کو امور ایمان بتائے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وقولہ تعالیٰ، اور ایسے ہی یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فاتاہ رجل فقال ما الایمان۔ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو حیان تیمی نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان النبی قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو کچھ سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ تفصیل سے اس بارے میں آپ حضرات مسلم شریف کے اندر مختلف حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔
فَأَتَاهُ رَجُلٌ، سرکار کی بارگاہ میں پھر ایک شخص آیا۔ تو یہاں پر رجل یہاں پر ذکر کیا، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اس لیے یہاں پر فرمایا گیا فَأَتَاهُ رَجُلٌ۔ اور ایک بات یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام بہت مرتبہ تشریف لائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں، اصل نورانی صورت میں ان کو 2 مرتبہ سرکار نے دیکھا ہے۔ یعنی سرکار کی بارگاہ میں اپنی اصل نورانی صورت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے اسی حدیث کے تحت مرقات المفاتیح میں فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو زیادہ تر وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو دحیہ کلبی کی شکل میں آنے کا مطلب وہاں پر حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان فرمایا اور کہا کہ دحیہ کلبی کی شکل میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعینہ ہی انہی کی شکل و صورت میں آتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت دحیہ کلبی بہت ہی نہایت حسین و جمیل اور وجیح انسان تھے اور بہت ہی خوبصورت شخصیت تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نہایت حسن و جمال والی صورت میں تشریف لاتے تھے، یہ مراد ہے۔ ورنہ تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 زانوئے ادب طے کر کے بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا اور تصدیق بھی کرتا تھا جب سرکار جواب دیتے تھے۔ پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھی ہے وہ حدیث جبریل مشکات شریف کے اندر بھی شروع ہی میں موجود ہے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو پہچان نہیں رہے تھے۔ تو اس جگہ پر حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ نہ پہچاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں نہیں آتے تھے، بلکہ دحیہ کلبی کی طرح ایک خوبصورت شکل میں آتے تھے۔ ورنہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تب تو تمام صحابہ کرام ان کو پہچان لیتے کہ یہ دحیہ کلبی ہیں، ان کو دحیہ کلبی سمجھتے، لیکن دحیہ کلبی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہاں پر صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس کو نہیں پہچان پا رہے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے۔ تو اس لیے ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ دحیہ کلبی کی اصل صورت میں نہیں آتے تھے، بلکہ دحیہ کلبی کی طرح خوبصورت ہوتے تھے۔ تو خوبصورتی مراد ہے وہاں پر۔ فقال، تو ایک شخص آیا، یعنی یہاں پر رجلوں سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ فقال، تو آنے کے بعد اس شخص نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے یہ سرکار سے سوال کیا۔ قال الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر ایمان بے معنی اعتقاد ہے، کیونکہ سوال ایمان کے بارے میں ہے اور جواب بھی یہی ہے ان تؤمن باللہ، تو معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی تصدیق کرو۔ تو ایمان پہلے والا جو ایمان ہے مل ایمان میں ایمان، تو ایسے ہی سرکار نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، تو الایمان میں جو الایمان مبتدا جو واقع ہو رہا ہے اس سے ایمان اصطلاحی مراد ہے، اور ان تؤمن باللہ میں تؤمنہ سے مراد معنی اس کا معنی تصدیق کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی تصدیق کرو اور اس کے فرشتوں کی تصدیق کرو، وبلقائہ، اور اللہ سے ملاقات کی تصدیق کرو، اس کا یقین کرو کہ اللہ رب العزت سے مرنے کے بعد اٹھ کر ملاقات بھی کرنا ہے، یعنی یوم آخرت پر ایمان لاؤ، یوم آخرت کی تصدیق کرو، اس کا یقین کرو۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو۔ وتؤمن بالبعث، اور اس بات کی تصدیق کرو کہ بعث حق ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا بھی حق ہے۔
قال مل اسلام، تو یہاں پر سرکار نے سے ایمان کے بارے میں جو سوال ہوا تو سرکار نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا وہ ان تمام چیزوں کا تعلق اعتقاد سے ہے اور تصدیق سے ہے۔ اور پھر سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، نماز پر مداومت کرو، وتؤدی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب یہاں پر جب سوال سرکار سے اسلام کے بارے میں ہوا تو سرکار نے جواب میں ان تمام اعمال کا ذکر فرمایا۔ اس سے بعض علماء جیسے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ ائمہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور اسلام ان اعمال کا نام ہے، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں۔ اب یہاں رہی یہ بات کہ اس روایت میں، اس حدیث میں ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو سرکار نے کچھ اور جواب دیا، اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو سرکار نے کچھ اور جواب دیا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو اس کے بارے میں احناف نے فرمایا کہ اسلام کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک اسلام کا معنی آتا ہے، اسلام کا لغوی معنی ہوتا ہے انقیاد، یعنی جھکنا۔ تو اسلام کا لغوی معنی ہے اللہ کے لیے جھکنا۔ اب یہ جھکنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جھکنا ہوتا ہے باطن کے طور پر، ایک جھکنا ہوتا ہے ظاہر کے طور پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا یہاں پر ظاہری جھکنا بیان فرما دیا ہے، یعنی ثمرات اسلام، یعنی ایمان کے جو ثمرات ہیں ان کو اسلام کے تحت جواب میں سرکار نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ثمرات اسلام مراد ہیں، اس سے اصل اسلام مراد نہیں ہے۔ اور اصل اسلام جو ہوتا ہے یعنی اسلام یعنی انقیاد باطن جو ہوتا ہے وہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، یہ احناف نے جواب دیا ہے۔ قال، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ قال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طور سے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا اعتقاد رکھو۔ یعنی مقصود یہ ہے اپنی نماز پڑھنے کی صورت میں، عبادت کرنے کی صورت میں نہایت خشوع اور خضوع رکھو، یہ احسان ہے۔ احسان، مرتبہ احسان پر انسان نماز میں اگرچہ نہیں پہنچ پاتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے نیک بندے مرتبہ احسان کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ میں اتنا رہتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ان کے پورے طور سے نماز میں خشوع اور خضوع رہتا ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان بھی الحمدللہ روزے کے سلسلے میں درجہ احسان کو پہنچ جاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اکیلا بھی ہو، کہیں بازار میں اکیلا ہو، کسی بند کوٹھری میں بھی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے نہ وہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو درجہ احسان کو رمضان کے روزے رکھنے میں بندہ، ہر عام مسلمان بھی درجہ احسان کو پہنچ جاتا ہے، درجہ احسان اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طور سے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ کو دیکھنا یہ دنیا میں عام مسلمانوں کے لیے یہ واقع نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ نہیں، امکان تو ہے، نفس امکان ہے، لیکن وقوع سرکار کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ نفس امکان تو اختلاف جو ہوا نا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج نبی کریم اللہ رب العزت کو دیکھا، اس میں اختلاف ہوا، تو اختلاف یہ وقوع کی دلیل ہے، اختلاف یہ امکان کی دلیل ہے، وقوع کی نہیں، امکان کی دلیل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج میں اللہ رب العزت کو دیکھا، تو ہمارے علماء اسی کے قائل ہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے تو دنیا میں اللہ کی رؤیت واقع نہیں ہو سکتی، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار مسلمان کریں گے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ تم عن قریب اللہ رب العزت کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں کے چاند کو علانیہ طور پر دیکھتے ہو۔ تو آخرت میں تو تمام مومنین کو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے رؤیت واقع نہیں ہوئی ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو یقینہ رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کا وقت کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، یعنی اس کے وقت کے بارے میں سوال کیا۔ قیامت کو الساعہ اس لیے کہا جاتا ہے، ساعہ کا معنی ایک گھڑی ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے۔ قیامت کو الساعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، لمحتاً آ جائے گی، اس لیے اس کو الساعہ کہا گیا، یا اس لیے الساعہ کہا گیا کہ قیامت میں جو حساب ہوگا بہت ہی جلدی ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو ساعہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کا وقت کب ہے؟ قال، سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا، اس میں عنہا نہیں ہے یہاں پر امام بخاری کی اس روایت میں، جبکہ امام مسلم وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دیگر محدثین کی کتب میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں عنہا بھی لفظ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، یعنی قیامت کے بارے میں سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو زیادتی کی یہاں پر سرکار نے نفی فرمائی، نفس علم کی نفی نہیں فرمائی ہے، کیونکہ بے اعلم اس میں تفضیل ہے جو کہ زیادتی پر دلالت کرتا ہے، تو اب زیادتی کی نفی ہوگی نہ کہ نفس علم کی۔ اس سے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی قیامت کے وقت کے بارے میں علم ہے جیسے کہ جبریل علیہ السلام جانتے ہیں، تو نفس علم کی نفی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اس روایت کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے تو سرکار نے اس ٹکڑے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو قیامت کا علم نہیں ہے، نفس علم کی نفی کر دیتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت قاعدے کو نہیں سمجھتے ہیں، عربی اصول کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مل مسئول بعلم من السائل، تو سرکار نے فرمایا کہ مسئول یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی وقت ساعہ کے علم کے سلسلے میں جیسے کہ سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار نے اگر سرکار کو علم نہیں ہوتا تو یقیناً سرکار یہ فرما دیتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، فرما دیتے لا اعلم، میں نہیں جانتا، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، سائل جتنا جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ کیوں یہ سرکار نے یہ فرمایا؟ یہ لوگوں پر ظاہر کیوں نہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر سرکار بیان فرما دیتے تو لوگوں پر ظاہر ہو جاتا، جبکہ قرآن نے تو قیامت کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، تو اگر جب اچانک کے بارے میں فرمایا تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت کا علم جو ہے اللہ کا ایک راز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں لیکن اس راز کو کھولنا نہیں چاہتے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا سوال کا اس طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اور اس طرح سے جواب دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں بہت سوال کرتے تھے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا یسألونک عن الساعہ، وہ لوگ تم سے ساعت کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے
یہاں پر سوال کر لیا اور سرکار نے یہ جواب دیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو ہیں قیامت کے بارے میں، کیونکہ سرکار نے علم کی نفی نہیں فرمائی بلکہ ذاتی علم کی نفی فرمائی۔ اس سے لوگوں پر یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علم تو رکھتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جب نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ ایک راز ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنے سے رک جائیں۔ یہ بھی ایک مقصود تھا، یہ بھی ایک مصلحت محدثین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، تو سرکار نے اس کے متعین وقت کے بارے میں نہیں بتایا اور کہا کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا ہے، ہاں میں اس کی نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سأخبرک عن اشراطها، عن قریب میں ان کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا نشانیاں بتائیں سرکار نے؟ تو فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندی اپنے مالک کو جنے گی تو یہ اس کی نشانی ہوگی۔ باندی کا مالک کو جننے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اتنا خراب آ جائے گا کہ جس بچے کو اس نے جنا ہے وہ بچہ ہی اس میں تصرف کرنے لگے گا اور اس کا مالک اور حاکم بننے لگے گا، اور ماں کو ماں نہیں سمجھے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا گویا کہ وہ مالک ہو گیا، یعنی اپنے مالک کو جن لیا اس نے۔ یا مطلب یہ ہے جیسے کہ بعض محدثین نے فرمایا کہ ماں باندی جو ہے اس کی اتنی خرید و فروخت ہونا شروع ہو جائے گی کہ خرید و فروخت ہوتے کہ جس بچے کو اس نے جنا تھا اور جس مالک کے ذریعے سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا، وہ مالک کے وجہ سے وہ بچہ تو اب مالک بن گیا، اپنے آقا کا تمام چیزوں کا وارث بن کر وہ تو مالک بن گیا۔ اب خرید و فروخت اتنی زیادہ ہوگی باندیوں کی کہ بیچتے بکتے بکتے یہ اپنے بیٹے کی طرف آ جائے گی اور بیٹا اس کو خرید لے گا اور وہ اپنے بیٹے ہی کی باندی بن جائے گی۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا، لہذا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باندی نے اپنے رب، یعنی اپنے یہاں پر رب بہا کا مطلب مالک، اپنے مالک کو ہی جن لیا۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمْ، اور قیامت کی ایک نشانیاں یہ ہے جب کالے اونٹوں کو چرانے والے دادے عیش دیں گے، فخر کریں گے فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں میں۔ تو یہ بھی سرکار نے اس کی ایک نشانی بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہوں، محتاج ہیں، جب قیامت قریب ہوگی تو ایسے محتاج، غریب، پریشان حال اونٹوں کو چرانے والے لوگ بھی بڑے مالدار ہو جائیں گے، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی عمارتوں میں دادے عیش دیں گے اور بڑے فخر کی باتیں کریں گے۔ یہ سرکار نے نشانیاں بیان فرمائی۔ اور سرکار نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 امور کے سلسلے میں لا یعلمہن، 5 امور کے سلسلے میں سرکار نے فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، کہ ان 5 کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ جانتا ہے۔ یعنی ان 5 چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں بات صحیح ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن حقیقی اور ذاتی علم اللہ کو ہے، اور یہ تو قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم پر کسی کو قابو نہیں دیتا، مگر جن رسولوں کو چن لیتا ہے اور انتخاب فرما لیتا ہے ان کو وہ ان رسولوں کو اپنے غیب پر اطلاع دے دیتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منتخب اور پسندیدہ رسول نہیں ہے کیا؟ وہ تو سید الرسل ہیں، وہ تو افضل الانبیاء ہیں، پھر ان سے زیادہ منتخب کون ہوگا، ان سے زیادہ چنیدہ کون ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منتخب اور مجتبی ہیں تو اب ایسی صورت میں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 5 چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے لا یعلمہن الا اللہ، جو نبی کریم نے فرمایا
ہم اہل سنت و جماعت تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان بھی لیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ بات تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں، تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تب بھی یہ اہل سنت و جماعت کے موقف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ تکمیل نزول قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اب اگر قرآن پاک کا نزول ابھی مکمل نہیں ہو پایا ہے تو اب تک ہم اس بات کے دعوے دار ہی نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اب اگر کوئی یا تو دلیل سے یہ بتا دے کہ جو سرکار نے یہ فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ نزول قرآن کے بعد سرکار نے فرمایا، تو یا تو کوئی دلیل سے دکھا دے، اور دلیل اس پر کوئی قائم نہیں کر سکتا کہ یہ سرکار کا یہ فرمان یہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کا ہے، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے موقف کے خلاف یہ جملہ اب بھی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اور بہت ساری روایتیں اس بات پر دلیل ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کی خبر دی، جنتیوں کی دوزخیوں کی خبر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ کون کہاں پر مرے گا، جیسے کہ غزوہ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے نشان لگا دیے تھے کہ یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں کو قتل کیا جائے گا، یہاں پر فلاں کو قتل کیا جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب غزوہ بدر قائم ہوا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ جہاں پر سرکار نے نشان لگایا اور جس نشان پر سرکار نے یہ فرمایا کہ یہاں پر وہ مرے گا، راوی فرماتے کہ وہاں پر وہ شخص اس نشان سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو پایا، وہیں پر مرا ہوا دکھا۔ تو اب اس روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری روایتوں میں ہے کہ سرکار نے خبر دی کہ کس کے پیٹ میں، ایک بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، تو پیٹ کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی سرکار نے بشارت دی تھی۔ ایسی اور بہت سارے ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں کیا ہے اس کا بھی علم تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ کون کہاں مرے گا اس کا بھی علم تھا۔ بہت ساری روایتیں پھر ایسی صورت میں اگر فی خمس لا یعلمہن الا اللہ کو اس کے معنی حقیقی پر محمول کر لیا جائے اور یہی کہہ دیا جائے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو بہت ساری روایتیں اس روایت کے متعارض ہو جائیں گی۔ تو تعارض کو ختم کرنے کے لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر علم ذاتی مراد ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی علم ذاتی ان 5 چیزوں کا نہیں رکھتا ہے۔ ہاں اللہ کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا علم رکھتے ہیں۔ پھر سرکار نے یہ فرمانے کے بعد ثم تلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کے وقت کا علم ہے۔ ثم ادبرا، پھر الی آخر پوری آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر ادبرا ثم ادبرا، پھر وہ شخص چلا گیا، فقال، تو جب وہ چلا گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ردوہ، اس شخص کو واپس لے کر آؤ۔ فلم یروا شیئا، تو صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں دیکھا، یعنی جب تلاش و جستجو کے لیے نکلے تو وہ شخص ان لوگوں کو نہیں مل پایا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہ، یہ جبریل ہیں جو آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ اب یہاں پر حضرت جبریل کی طرف تعلیم کی نسبت کر دی کہ لوگوں کو دین سکھائیں، جبکہ حضرت جبریل نے تو صرف سوال کیے تھے اور جواب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ پھر بھی تعلیم کی نسبت حضرت جبریل کی جانب کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبریل نے سوال تو کیا تھا، تو تعلیم تو در حقیقت نبی کریم نے دی، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سوال کی بنا پر اس تعلیم کا سبب بنے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبب کی جانب بھی کسی بھی فعل کی نسبت کرنا مجازن یہ درست ہو جاتا ہے،
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یعلم الناس دینہم میں یہاں پر تعلیم کی نسبت حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کر دی۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں جعل ذلک کلہ من الایمان، ان تمام باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے قرار دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعلم الناس دینہم، اور دین اور ایمان ایک ہی ہے، تو تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا اور دین قرار دیا۔ یہ حدیث جبریل آپ لوگوں نے پڑھی، اور ایک اور یہاں پر بہت سا اور بھی روایتیں امام مسلم نے ذکر کی ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے، اور بھی روایتیں جیسے وفد عبد قیس والی روایت وہ امام مسلم نے ذکر کی ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے مسلم شریف میں پڑھا ہے، تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پر امام بخاری نے وفد عبد قیس کی روایت کو ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ امام بخاری نے تو صرف یہ کہا کہ وفد عبد قیس سے نے جو سوال کیا تھا تو سرکار نے جو جواب دیا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، اسلام اور دین تمام کا مصداق ایک ہے۔ اب اس حدیث کو ذکر اگرچہ نہیں کیا ہے، آپ حضرات صحیح مسلم میں یا دیگر کتب احادیث میں اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔